علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، آج کی درس حدیث میں عذاب قبر کے متعلق اور مخلوق پہ رحم کرنے کے متعلق انشاءاللہ احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی النار، مجھے جہنم دکھلائی گئی، فرأیت فیہا امرأۃ من بنی اسرائیل، تو میں نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جہنم میں، تعذب، جسے عذاب ہو رہا تھا، فی ہرۃ، محض ایک بلی کی وجہ سے، ربطتھا، اس بلی کو وہ عورت باندھ کے رکھتی تھی، فلم تطعمھا، اسے کچھ بھی کھانے کو نہیں دیتی تھی، ولم تدعھا، اور اسے چھوڑتی بھی نہیں تھی، تأکل من خشاش الارض، کہ وہ جا کے زمین پہ جو اس کا رزق ہے اسے کھا لے، نہ چھوڑتی تھی کہ وہ خود جا کے کھا لے اور نہ اسے کھانے کو دیتی تھی، حتی ماتت جوعا، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسی عورت کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس حدیث پاک سے بتانا یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس پر رحم کریں، اس پر ظلم نہ کریں۔ ایک اور حدیث بخاری شریف میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل ہی کی ایک عورت جنت میں گئی ہے ایک کتے کی وجہ سے۔ فرمایا وجہ یہ ہوئی کہ ایک عورت سفر پر تھی اور اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، پانی کے کنویں کے پاس زبان باہر لٹکا کے تڑپ رہا ہے اور کنویں کے اطراف گھوم رہا ہے، کہیں سے پانی مل جائے، شدید پیاسا ہے۔ وہ عورت جو کنویں کی سیڑھیاں ہوتی ہیں ان سیڑھیوں کے ذریعے اتری، اس کے پاس بھی کوئی برتن نہیں تھا، تو پیروں میں جو خفین پہنتے ہیں، چمڑے کے موزے مضبوط ہوتے ہیں، اس میں اس نے پانی بھرا کنویں کا، اور پانی بھر کے اوپر لے کر آئی اور کتے کو پلائی، کتے کی پیاس بجھی، وہ چلا گیا۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ جب بے زبان جانوروں کو اگر اس پر ظلم کریں تو جہنم ہے، اس پر رحم کریں تو جنت ہے، تو پھر کیا ہمارا خیال ہے انسان کے بارے میں، کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر ہم اس پر ظلم کر رہے ہوں، اس کا حق مار رہے ہوں، یقیناً اللہ کی اس میں شدید ناراضگی ہے۔ اور اگر اللہ کے مخلوق کے کام آ رہے ہیں، انسانوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں ہمارے ذریعے، یقیناً یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس حدیث پاک کا پیغام یہی ہے، مخلوق کوئی بھی ہو اس کے کام آنے والے بنے، اس پر ظلم کرنے والے نہ بنے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث اللیل، کہ رات کا 2/3 حصہ گزر گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے. 2/3 یعنی رات کے 3 حصے کریں تو 2 حصہ گزر چکا تھا، یعنی 2 بج چکے تھے یا 3 بج گئے تھے گھڑی کے اعتبار سے اگر اس کو متعین کیا جائے تو 2-3 بجے کے آس پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. جو آپ کی عادت مبارکہ تھی، اس وقت اٹھتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز اسی طرح آپ اٹھے عبادت کے لیے. فقال، تو آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا اللہ، اٹھو اللہ کا ذکر کر لو. اذکروا اللہ، اٹھو اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کی عبادت کر لو. جاءت الراجفہ، ایک گھڑی آئے گی جو پوری کائنات کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی، یعنی قیامت وہ آنے والی ہے. تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے ایک اور گھڑی آئے گی جو ہر مردے کو زندہ کرے گی، یعنی دوسری بار جو سور پھونکا جائے گا. یہ دونوں گھڑیاں آنے والی ہیں، لہذا وہ آنے سے پہلے اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کا ذکر کر لو. پھر آگے آپ نے فرمایا، جاء الموت بما فیہ، کہ یہ 2 گھڑیاں تو ان کو ملیں گی جو اس زمانے میں ہیں، لیکن موت ہر شخص کو آنے والی ہے. اور صرف موت نہیں آئے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بما فیہ، موت اپنے تمام لوازمات کے ساتھ آئے گی. موت سے پہلے ایک عالم ہے سکرات کا، پھر موت سے پہلے ایک عالم ہے بالکل جب روح نکلنی شروع ہوتی ہے، نزاع کا، اور پھر ایک روح نکلنے کے درمیان کا جو وقت ہے، جو کیفیت ہے، یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا ہے انسان کا. موت تو اپنی جگہ ہے ہی برحق، لیکن یہ جو موت کے ساتھ جو لوازمات ہیں، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی ہے. اور اس کی مثال دی ہے علماء نے کہ ایک انسان جب صحت مند ہے، صحیح سلامت ہے، اس کی کوئی مرغوب چیز ہوتی ہے، کوئی پسندیدہ چیز، اس کا کاروبار، اس کی جائیداد، اس کے کمائے ہوئے پیسے، اس کے اہل و عیال، یہ اس کی زندگی کی سب سے پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کر جانے کو تیار رہتا ہے. جائیداد کے لیے، عہدے کے لیے، اور اپنی روپیے اور پیسے کے لیے کیا نہیں کر جاتا آدمی. دوسروں پر ظلم کر جاتا ہے، دوسروں پر جان لیوا حملے کر جاتا ہے، جائیداد کے لیے کیا نہیں کر جاتا ہے اس کی محبت میں. اور جب سکرات کا وقت آتا ہے، جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، وہی چیز جس کے لیے پوری زندگی لڑنے مرنے کو تیار تھا، بلکہ شاید مار بھی چکا ہو کسی کو، اس وقت میں جب اس کے دیدے چھت کی طرف جا کر ٹکرانے لگیں، جب وہ کسی سے نظر نہ ملا رہا ہو، یعنی فرشتے نظر آنے لگیں، اس وقت اس کی محبوب جائیداد کا ذکر کرو، اس کی سب سے پسندیدہ چیز کا ذکر کرو، توجہ بھی نہیں دے گا. وہ کان میں آواز جا رہی ہے لیکن دیکھے گا بھی نہیں پلٹ کے. جس کے لیے مرنے مارنے کو تیار تھا، اب سننے کو بھی تیار نہیں ہے. کیوں؟ اب اس کو نظر آ رہی ہے حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز. اب لذیذ سے لذیذ چیز کا ذکر کرو اس کے سامنے، لذت ہی نہیں آئے گی اس کو. اب اس کے سامنے چیز ہے موت اور موت کے لوازمات. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ موت محض ایک چیز کا نام نہیں ہے، لذتوں کو توڑ دینے والی ہے. لذیذ سے لذیذ دنیا کی چیزیں، زندگی کی چیزیں، سکرات کے عالم میں آدمی بے خبر ہو جاتا ہے اس سے. اس کے سامنے بیٹھ کے اس وقت وہ اس کے بارے میں پوچھو، سوال کرو، کوئی جواب نہیں دے. اس کو اب مطلب ہی نہیں ہے، اب بے معنی بے وقعت چیز نظر آ رہی ہے اس کو. اب جو چیز اس کے نزدیک سب سے اہمیت کے لائق ہے، زندگی میں کیا ہوا عمل، اب کیا ہوگا، میں پتہ نہیں میرا عمل کیسا ہے، فرشتہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا. تو یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موت آئے گی، اور صرف موت نہیں آئے گی، بما فیہ، تمام لوازمات کے ساتھ آئے گی. اندازہ لگائیے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت تھا اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے سکرۃ الموت بالحق، موت کا جو سکرات کا عالم ہے وہ برحق ہے، بار بار یہ جملہ بولتے جا رہے تھے۔ یقیناً ان سے بہتر شاید ہی کسی کی موت آئے ہم میں سے، جتنی اچھی موت ان کی رہی ہوگی۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ تھے اور نہ جانے ان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود، اور یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ نے ان کو سکرات کی تکلیف سے بالکل بچائے رکھا ہوگا، لیکن نظر تو آتا ہے نا سکرات، وہ فرشتے، وہ دنیا کے جو پردے اٹھتے ہیں، جب وہ دنیا نظر آتی ہے تو وہ دیکھنے کے بعد بار بار یہ جملہ ان کی زبان پہ تھا سکرۃ الموت بالحق، یہ سکرات کا عالم جو موت کے ساتھ آتا ہے یہ برحق ہے، بار بار انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سنانا چاہا کہ تیاری کر لو اس کی، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کب ارشاد فرمائی؟ رات کا 2/3 حصہ گزر چکا تھا، آخری پہر رات کا چل رہا تھا، اس وقت جو صحابہ موجود تھے آپ کے سامنے مسجد نبوی میں عبادت کے لیے، ان سے فرمایا، اور صرف ان سے نہیں بلکہ پوری امت کو پیغام ہے، اٹھو اس وقت عبادت کر لو اللہ کی، اللہ کو راضی کر لو، تاکہ موت اور موت کے جو لوازمات ہیں اس کی تکلیفوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو رات کے آخری پہر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے صحابہ کے درمیان، فرأى الناس، لوگوں کو دیکھا، کأنہم یکتشرون، لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، صحابہ کرام گفتگو میں مصروف تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اکثرتم ذکر حازم اللذات، تم کاش کے کثرت سے ذکر کرتے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو سے منع نہیں فرما رہے ہیں، جو بھی گفتگو چل رہی تھی بے شک کریں، دنیا کی گفتگو، دنیا کی ذمہ داریوں کی گفتگو، لیکن آپ فرما رہے ہیں ساتھ میں موت بھی یاد رہے، ہر گفتگو میں موت کا بھی ذکر ہو تاکہ اس کی تیاری رہے۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمْ، ہر دن قبر ایک آواز لگاتی ہے، قبر یہ موت کے بعد کا مرحلہ ہے، اس کو یاد دلا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن قبر آواز لگاتی ہے، فیقول کہتی ہے انا بیت الغربہ، میں اجنبیت کا گھر ہوں، یہاں سب اجنبی ہیں، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، ہر دن یہ قبر آواز لگاتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں اور جو میں سنتا ہوں وہ تمہیں بتا دوں اور تمہیں سنا دوں تو تم مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تو یہ آوازیں قبر ہر دن لگاتی ہے لیکن ہمارے کان تک آواز نہیں پہنچتی، تو ہر دن قبر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر، اجنبیت کا گھر، مٹی کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر۔ اذا دفن العبد المؤمن، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے، قال له القبر، تو قبر اس سے کہتی ہے مرحبا، خوش آمدید ہے تمہارا آنا، ان کنت لاحب من یمشی علی ظہری الی، میری پشت پہ، میری پیٹھ پہ جو لوگ چلتے تھے اس میں تو میرا محبوب تھا، پسندیدہ تھا، فاذا ولیتک اليوم، آج تجھے میرے حوالے کیا گیا، وصرت الی، اور تو اب ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ گیا، فسترا صنیعی بک، تو اب میرا سلوک ہوگا تیرے ساتھ، یعنی حسن سلوک، فیتسع له مد بصرہ، اس کے لیے اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، ویفتح له باب الی الجنہ، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ، جب کوئی فاسق و فاجر گنہگار بندہ دفن کیا جاتا ہے،
اویل کافر یا کافر دفن کیا جاتا ہے. قال لہ القبر، تو قبر اس سے کہتی ہے لا مرحبا، کوئی خوش آمدید نہیں ہے. ان کنت لابغض من یمشی علی ظہری الی، میری پشت پر جتنے چلتے تھے اس میں تو میرا ناپسندیدہ شخص تھا. فاذا ولیتک اليوم، آج تجھے میرے حوالے کیا گیا. فسترى صنیعی بک، اب تو دیکھے گا میرا کیا سلوک ہے تیرے ساتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیلتئم علیہ، قبر دونوں طرف سے مل جاتی ہے، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں یوں داخل کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ تختلف اضلاعہ، اس کی پھسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح داخل ہو جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں، اس طرح اس کو جکڑتی ہے قبر. وقال رسول اللہ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیض لہ 70 تنین، 70 سانپ سپرد کیے جاتے ہیں، مسلط کیے جاتے ہیں اس نافرمان بندے پر قبر میں، کہ لو ان واحدا منها نفخ فی الارض، کہ ان میں سے کوئی ایک سانپ بھی اگر زمین پہ پھونک مار دے، ما انبتت شیئا، زمین کچھ بھی اگانا چھوڑ دے، ما بقیت دنیا، جب تک دنیا باقی ہے. اتنا خطرناک زہر ہے ان سانپوں میں. فینہسہ، ایسا سانپ ڈسنا شروع کرتا ہے اور اسے تکلیف پہنچاتا ہے. حتی یفضی بہ الی الحساب، اس وقت تک سانپ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے جب تک کہ اسے قبر سے اٹھا کے اللہ کے پاس حساب کے لیے نہ لے جایا جائے، تب تک کے لیے عذاب قبر ہے. اس کے بعد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنو، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یہاں حدیث ختم ہو گئی. بڑی تفصیل سے اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی منظر کشی فرمائی، اور آپ سے سچا دنیا میں کوئی نہیں آیا نہ آ سکتا ہے. ایک ایک لفظ حدیث پاک کا صحیح ہے کہ قبر یہی ہے. اب قبر کو جنت کا باغیچہ بنانا ہے، ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اچھے اعمال لے کر جائیں. جہنم کا گڑھا بنانا ہے، وہ بھی ہمارے اختیار میں ہے، فاسق و فاجر بن کے جائیں، اللہ نہ کرے. جہنم کے گڑھوں میں سے ایک بھیانک گڑھا رہے گا قبر. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ قبر کا ایک چکر یوں لگائیں، اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لیے کبھی قبرستان جائیں اور سوچیں کہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں بھی سونا ہے. جیسا عمل رہے گا ویسا برتاؤ ہوگا. اللہ ہم سب کو اپنی قبر کی فکر کرنے اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری حدیث آج کی، راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایاک ومحقرات الذنوب، کسی بھی گناہ کو حقیر سمجھنے سے بچو. کوئی بھی گناہ حقیر نہیں ہے، ہر گناہ تباہ برباد کرنے کے لیے. صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، یہ بعد کی تقسیم ہے. صحابہ کرام گناہ کو بس گناہ سمجھتے تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا صغیرہ گناہ کیا ہیں بتائیے، کبیرہ گناہ کیا ہیں بتائیے. تو وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم نے کسی بھی گناہ کو صغیرہ کیوں سمجھا، چھوٹا ہوتا ہے گناہ. یہ سوچو، یہ غور کرو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو. اگر تم یہ سوچ لو گے تو کوئی گناہ صغیرہ نظر نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھیے، ایک بیٹھا ہوا شخص ہے، ہمارا دوست ہے، اس نے کہا ایک گلاس پانی لاؤ، ہم نہیں لائے. نافرمانی ہوئی لیکن کوئی بات نہیں ہے، دوست ہے، نہیں لا کے دیے تو کوئی بڑا گناہ نہیں ہو گیا. لیکن وہی حکم ہے اور وہ حکم دے رہے ہیں باپ والد کہ بیٹا پانی لاؤ، اور ہم نہیں لائے. اب کیا وہ معمولی گناہ ہے؟ وہ معمولی نافرمانی ہے؟ تو یہ چیز ہے کہ اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. اب اللہ کی نافرمانی اور پھر ہم اس کو صغیرہ سمجھیں،
بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ اللہ کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے کوئی گناہ ہے تو کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں، ہر کبیرہ ہے، اتنی بڑی ذات کی نافرمانی اور چھوٹی ہو، وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے صغیرہ گناہوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ یہ گناہ میں نیکیوں کے ذریعے معاف کر دوں گا، کبیرہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہوگی۔ وہ اللہ کا کرم ہے، اس نے یہ احسان کیا۔ ہم کو اپنی حیثیت سے سوچنی چاہیے کہ ہر صغیرہ گناہ کبیرہ ہے، اور فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ صغیرہ اس وقت تک صغیرہ ہے جب ایک یا دو بار کیا جائے، اس کی عادت ڈال دی ہے صغیرہ سمجھ کے ہمیشہ کرتے جا رہے ہیں تو پھر اب وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہٹ دھرمی ہو گئی ہے، یہ ڈھیٹ پنا ہو گیا یہ کہ ہمیشہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کوئی وعدہ تھوڑی کیا ہے کہ ہر صغیرہ ہمیشہ میں معاف کرتا جاؤں گا، کوئی وعدہ نہیں اللہ کا۔ جب اللہ یہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے غضب آئے گا، ناراضگی آئے گی۔ تو اسی لیے دو چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں، اللہ کی ذات کو سامنے رکھیں تو کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے گناہ صغیرہ مان بھی لیں تو ایک بار دو بار، ہمیشہ اس کی عادت بنا لیے تو پھر وہ اس بات کے امیدوار نہ رہیں کہ یوں ہی معاف ہو جائے گا، ہو سکتا ہے پھر اس کے لیے بھی توبہ کی ضرورت پڑے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ایاک ومحقرات الذنوب، کسی بھی گناہ کو حقیر سمجھنے سے بچو، ہر گناہ بڑا ہے۔ فإن لها من اللہ طالبا، ہر گناہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، وہ لکھ دیا گیا، اس کا حساب پھر اللہ کے پاس ہوگا اگر وہ معاف نہیں کیا گیا تو۔ اسی لیے گناہ سے بچتے رہیں۔ تو یہ بڑی پیاری حدیثیں تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں ایک نصیحت یہ آئی کہ اللہ کی ہر مخلوق پر رحم کیا جائے، دوسری نصیحت یہ آئی قبر کی فکر ہو، موت کی فکر ہو، اور تیسری نصیحت یہ آئی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، گناہ کو گناہ سمجھیں، اس سے بچیں، اگر ہو گیا تو توبہ میں دیر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان پیاری نصیحتوں پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔